بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 کلمے ہر مسلمان بچے کو بچپن سے ہی ہم یاد کروا دیتے ہیں۔ ہم نے خود بھی یاد کی اپنے بچپن میں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ 6 کلمے ہمیں کس لیے پڑھائے جاتے ہیں یا کس لیے یاد کروائے جاتے ہیں؟ تو آج اسی کا ذکر کریں گے کہ یہ 6 کلمے ہمیں کیوں پڑھائے جاتے ہیں یا ہم اپنے بچوں کو کس لیے یاد کرواتے ہیں۔ تو یہ کلموں کا جو مطلب مفہوم ہے وہ ان کے ناموں کے ساتھ ہی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کلمہ کس لیے آپ کو پڑھایا گیا ہے۔ سب سے پہلا کلمہ ہے کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اس کا معنی پاکیزگی ہوتا ہے۔ پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، کہ جب یہ مسلمان بندہ کلمے کا ورد کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو اس کے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کو پاک کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی کافر یہ کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہونے کے لیے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ 70 سال کا ہے، 100 سال کے پچھلے گناہ ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ صرف ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھنے سے معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس کو کلمہ پاک کہا جاتا ہے، طیب کہا جاتا ہے۔ دوسرا کلمہ شہادت۔ دوسرے کلمے میں ہمیں وہ الفاظ سکھائے جاتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم شہادت دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحدت کی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی، اللہ تعالیٰ کو آپ مانتے ہیں، آپ اس کی گواہی کس طرح دیں گے؟ تو یہ دوسرے کلمے میں ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ تیسرے کلمے کے اندر اس کا معنی تمجید ہے، تمجید کا معنی بزرگی۔ تو تیسرے کلمے میں وہ الفاظ ہم سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں بھی بتوں کا ذکر ہے، شرک کا ذکر ہے یا جھوٹے خداؤں کا ذکر ہے، تو اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جملہ استعمال فرمایا ہے سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان عیبوں سے پاک ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس کی طرف جو شرک منسوب کرتے ہیں یا لوگ جو شرک کرتے ہیں۔ سبحان اللہ عما یصفون، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ تو یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکیزگی کے لیے یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں، وہ تیسرے کلمے کے اندر ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ تیسرے کلمے میں وہ الفاظ سکھائے جاتے ہیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا چاہتے ہیں تو کن الفاظ کے ساتھ کریں گے، وہ تیسرے کلمے میں سکھائے جاتے ہیں۔ چوتھا کلمہ ہے، اس کا معنی توحید، توحید کا معنی اکیلا۔ چوتھے کلمے کے اندر وہ الفاظ سیکھے سکھائے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدت کے اوپر یا ایسی صفات جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر موجود ہیں، ان صفات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، کہ بادشاہت بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، حمد بھی اسی کے لیے ہی ہے، یحیی و یمیت، زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہو حی لا یموت ابدا ابدا، وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے کوئی موت نہیں ہے۔ تو چوتھے کلمے کے اندر وہ الفاظ، اس کا جو معنی ہے توحید، تو وہ الفاظ ہم سیکھتے سکھاتے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدت کا ذکر ہوتا ہے، ایسی صفات جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، باقیوں کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح پانچواں کلمہ ہے استغفار۔ استغفار کا معنی توبہ کرنا۔ تو پانچویں کلمے کے اندر ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہم اگر اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کس طرح ہم توبہ کریں گے، اپنے گناہوں سے کن الفاظ کے ساتھ، یا کون سا طریقہ ہمارا ہونا چاہیے توبہ کرنے کا، تو وہ پانچویں کلمے کے اندر سکھایا جاتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا و خطأ، کہ میں اللہ تعالیٰ آپ سے معافی مانگتا ہوں تمام گناہوں کی جو میں نے، اذنبتہ عمدا و خطأ، جو گناہ میں نے جان بوجھ کر کیے یا انجانے کے اندر کیے، سرا و علانیتا، وہ گناہ میں نے چھپ کر کیے ہیں یا وہ گناہ جو میں نے ظاہر کر کے کیے ہیں، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنَ الذَّنبِ الَّذِي أَعْلَمُ وَمِنَ الذَّنبِ الَّذِي لَا أَعْلَمُ،
کہ وہ گناہ جن کو میں جانتا ہوں، وہ گناہ جن کو میں نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، کہ تو ہی غیبوں کو جاننے والا ہے، تو ہی عیبوں کو چھپانے والا ہے، تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے توبہ کس طرح کرنی ہے، یہ 5ویں کلمے کا مقصد یہی ہے کہ ہم توبہ کریں تو ان طریقے پہ توبہ کریں کہ اس گناہ سے بھی توبہ ہے، اس گناہ سے بھی توبہ ہے۔ اسی طریقے پہ 6واں کلمہ ہے، اس کا معنی رد کفر، یعنی جو کفر ہے یا وہ گناہ جن کو قرآن و حدیث میں برا سمجھا گیا، کہا گیا، ان گناہوں سے جب ہم اپنی بیزاری ظاہر کریں گے، ان گناہوں سے جب ہم بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں گے، تو کس طریقے پہ مانیں گے، کس طریقے پہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں گے، تو وہ 6 کلمے میں سکھایا جاتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا، کہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں کسی کے ساتھ شرک کروں، آپ کا کوئی شریک بناؤں، وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ، جان بوجھ کر ہو، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ، یا انجانے میں کوئی ایسی غلطی کر بیٹھوں، تُبْتُ عَنْهُ وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْكِذْبِ وَالْغِیبَةِ، یعنی یہ جتنے بھی گناہ ہیں بڑے بڑے، ان گناہوں سے انسان توبہ بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ بھی مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کلمے سکھانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو زندگی گزاریں گے بڑے ہو کے، اللہ تعالیٰ کی شہادت کیسے دینی ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیسے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید ہم نے کس طرح بیان کرنی ہے، یا اسی طریقے پہ استغفار کیسے کرنا ہے، یا گناہوں سے بیزاری ہم نے کیسے کرنی ہے۔